ہے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد گرامی، توجہ چاہوں گا، آپ کے والد گرامی گزر رہے ہیں، راستے سے نہ گزر رہے ہیں، امام احمد رضا کے والد گزر رہے ہیں تو ہندوؤں کا تہوار تھا ہولی کا، اور ہولی والے دن آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے وہ ہندو نا رنگ چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ تو امام احمد رضا کے والد گزر رہے ہیں نا، تو کسی نے دیکھا بابا آ رہا ہے تو کسی نے نا آپ پر رنگ چھڑک دیا، ہندوؤں نے آپ پر رنگ پھینک دیا۔ آپ بھی پھر اللہ کے ولی تھے، وہ آندے نے ولی کس ویلے ایسی مقام تے ہوندا ہے، ایسی تھان تے ہوندا ہے کہ جو منہ کڈ دیندا ہے اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ ماں پیو دی خدمت وچ بندہ جس ٹائم کھپ جاوے نا تے کئی ایسی دعا ہوندی ہے جیڑی ماں کر دوے پیو کر دوے تے او قبولیت دے اس مقام تے ہوندے نے، ادھر منہ کڈ دے ہی جاندے نے، ادھر اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ تے ولی سی اللہ دے، آپ نے اس ویلے دعا کیتی، یا اللہ جیڑا رنگ انہاں کول سی نا انہاں میرے تے سڑ دیتا، سونیا میں تیرے اگے دعا کرنا وا انہاں اتے عشق مصطفیٰ دا ایسا رنگ چڑھا کہ اے رنگ چڑھدا زمانہ ویکھے۔ جس ویلے رات دا ٹائم ہویا نا تے سجیوں ہی آواز آ رہی، فرام مہاراجے دی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ادھروں آواز آ رہی ہے فلان دی کڑی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ادھروں آواز آ رہی انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ادھروں آواز آ رہی انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہاں کیا اج ہویا کیے تے کوئی ویکھدا پیا سی، امام احمد رضا دے والد دعا کر رہے سی۔ انہاں کیا پھر ادھر ادھر نہ جاؤ، تہانوں اصلی گل دسیے تے گل اے آ اس سارا فیضان احمد رضا دے والد دی دعا دا ہے۔ عشق مصطفیٰ دا رنگ چڑھیا، کچا رنگ اوہ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندہ رہندا، پر عشق تیرے دا او رنگ جنوں چڑھ جاوے نہیں لینا، عشق مصطفیٰ دا او رنگے جڑا حضرت ابو بکر صدیق نو چڑھیا ہے۔ ادھر ابو بکر سی جس ویلے عشق مصطفیٰ دا رنگ چڑھیا صدیق اکبر بن گئے۔ عشق مصطفیٰ دا رنگے جڑا حضرت عمر نو چڑھیا سی، ادھر عمر سی جس ویلے رنگ چڑھیا فاروق اعظم بن گئے۔ عشق مصطفیٰ دا رنگی جڑا عثمان سی جس ویلے چڑھیا ذوالنورین بن گئے۔ عشق مصطفیٰ دا رنگ سی جڑا علی نو چڑھیا، پہلے علی سی حیدر کرار بن گئے۔ اور لاہوریوں عشق مصطفیٰ دا رنگ سی جڑا علی بن عثمان نو چڑھیا، زمانے دا داتا بنا دیتا۔ عشق مصطفیٰ دا رنگ سی جڑا معین الدین نو چڑھیا، چشتی اجمیری بنا دیتا۔ عشق مصطفیٰ دا رنگ جڑا جماعت علی نو چڑھیا، لاسانی بنا دیتا۔ رب کعبہ دی قسم اے او رنگ جڑا کسے جہنمی نو چڑھے اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ او عشق تیرے دا او رنگ محمد او جنوں چڑھ جاوے نہیں لینا۔ حضرات دھیمے لفظوں میں سنیے، دعا مانگی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا ولی کسی ٹائم کسی ایسی منزل پر ہوتا ہے جو منہ سے نکال دیتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور ماں باپ کو بھی اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور بظاہر جو بڑے احباب ہیں جن کا کافی عمر ہو گئی، انہوں نے تجربے بھی کیے ہوں گے، بسا اوقات ایسے ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ لا علاج ہے،
انہوں نے کہا نہیں 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ لے لو، ہمارے اس کی یہ جو ہے ہمارا شخص بھائی یا بہن یا جو بھی ہے اس کی زندگی بچا دو۔ وہ ڈاکٹر کہتے نہیں آج 50 لاکھ بھی کام نہیں آئے گا، لیکن ادھر رو کے ماں ہاتھ چک کے دعا کر دین دیئے، جتھے ڈاکٹر ہار جاندے نے اتھے ماں دی دعا جتے جان دیئے۔ تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ جڑا رنگ انہاں کول سی انہاں میرے تے سٹیا، انہاں اتے عشق مصطفیٰ دا ایسا رنگ چڑھا کہ چڑھدا زمانہ ویکھے لتھ دا کوئی نہ ویکھے۔ پھر ادھروں آواز آئی انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا، ادھروں آواز آئی انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ رحمہ کی عمر چھوٹی سی ہے، پہلے دن مکتب میں گئے ہیں، اور میں آپ کو حدیث پاک کا مفہوم پیش کروں تاکہ یہ نہ ہوئے کہ کوئی کہے شعر ہی پڑھ دینے، شعر بھی پڑھنے ہاں، قرآن بھی پڑھنے ہاں تے حدیث بھی پڑھنے ہاں۔ توجہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جو شخص اپنے مفہوم پیش کر رہا بچہ یا بچی کو لے کر مکتب میں پہلے دن جاتا ہے اور استاد کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب استاد پڑھاتا ہے بیٹا پڑھتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اسی وقت اللہ 3 قسم کے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور نبی دی حدیث سن کے سبحان اللہ ضرور کہنا یا رسول اللہ کن کو؟ فرمایا ایک پڑھانے والے استاد کو اللہ بخش دیتا ہے، ایک پڑھنے والے بچے کو اللہ بخش دیتا ہے، اور جس ماں باپ نے اس کو تیار کر کے بھیجا ہے اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ میں نے ایمان نال دسو جس دا بچہ مکتب دے اندر پہلے دن آوے پہلے دن ہی اللہ بخش دیندا ہے۔ دوستو جدوں او والدین دا بچہ قرآن حفظ کر کے پھر حفظ نہیں پھر مصلے تے سنائے گا، اس وقت اس بچے دے والدین دی شان دا کی عالم ہوگے گا۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مکتب میں لے کر گئے نا پہلے دن، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ایک مقام آیا آپ پڑھاتے ہیں امام احمد رضا پڑھتے نہیں ہیں، استاد کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو، آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ استاد نے کیا کیا؟ آپ کے والد صاحب کے پاس لے گئے، حضور پہلے پڑھ رہا تھا اب میں پڑھاتا ہوں یہ پڑھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے احمد رضا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ابا حضور میں تو پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں پر وہ ایک حرف ایسا ہے، ایک لفظ ایسا ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کوئی میری زبان کو پکڑ لیتا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا ذرا وہ لفظ تو لے کر آؤ، وہ کون سا ہے؟ تو جب آپ نے دیکھا تو کاتب کی غلطی کی وجہ سے وہ لفظ غلط لکھا گیا تھا، تو آپ نے اسی وقت سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو پہلے دن سے ہی غلطی سے محفوظ رکھا ہے۔ دوستو جو احمد رضا ننھی عمر میں اس کی یہ شان کا عالم ہے تو جب وہ جوان ہوگا تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پہلے دن ہی۔ اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ حافظ نہیں تھے تو کسی نے نا آپ کو خط لکھا تو اس کے اوپر لکھ دیا حضرت علامہ مولانا مفتی فلاں فلاں جو بھی القابات جو بھی محبت میں تھے، اور ساتھ لکھ دیا حافظ احمد رضا۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا میں تو حافظ نہیں ہوں، اور کل قیامت والے دن اگر یہ شخص مجھے حافظ سمجھ رہا ہے، کل قیامت والے دن میرے سامنے آ گیا تو آپ نے اسی وقت ہی حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اور دوستو پھر کیسا حفظ کیا؟
دوپہر کو قرآن پڑھتے ہیں اور اوپر سے رمضان تھا، دوپہر کو قرآن پڑھتے ہیں، پہلا سپارہ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور رات کو نماز تراویح میں سنا دیتے ہیں۔ دوسرا دن آیا، آپ نے دوسرا سپارہ پڑھا، یاد کیا، مصلی پر سنا دیا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، پانچواں دن گزرا، اور جب رمضان کی 27ویں آ گئی، وہ احمد رضا جو حافظ نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم 27 دن کے اندر اس نے حفظ بھی کر لیا اور مصلی پر قرآن بھی پڑھ لیا۔ ہم صرف سمجھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا احمد رضا 1000 کتاباں لکھیاں،